ایسی اپوزیشن، ایک ایسا ناٹک رچانے جا رہی ہے جس غیر ذمہ داری کا ثبوت اپوزیشن دے رہی ہے، جس بے حسی کا ثبوت اپوزیشن دے رہی ہے، یہ نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ عوام کے مفاد میں ہے۔ وہ لوگ جو کہ جن کا کہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ 11 سال سے پچھلے 11 سال سے مسلسل حکمرانی کر رہے تھے، اور آج جبکہ نتائج ان کی مرضی کے نہیں ہوئے، جب الیکشن وہ ہار گئے، تو ایک بڑے ہی غیر منطقی طور پر 2 سال تک خاموش رہے، اور اب ان کو خیال آیا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، جبکہ سب جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو 2018 کے الیکشنز تھے وہ 2013 سے بہت بہتر تھے، اور اس میں پرابلم صرف یہ ہوا کہ دیکھیں جی جو الیکشنز ہیں اور ان کے نتائج وہ کسی کی مرضی یا اچھا کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کے ججز کہ جو فیصلے آپ کے فیور میں ہوں وہ ٹھیک ہے، اور جو آپ کے خلاف ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپوزیشن چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا چاہتی ہے، وہ دیکھنا یہ چاہتی ہے کہ اگر فضل الرحمان الیکشن ہار جائے تو وہ الیکشن دھاندلی زدہ تھا، اور ان کا بیٹا الیکشن جیت جائے تو وہ الیکشن ٹھیک تھا۔ شاید خاقان عباسی اپنی آبائی سیٹ ہار جائے اور جا کے کہیں اور سے الیکشن لڑے، وہ جیت جائے تو وہ ٹھیک تھا، اور جو ہار گئے تو وہ دھاندلی تھی۔ اسی طرح سندھ حکومت، جہاں پہ کہ ان کی حکومت ہے، تو وہ الیکشن ٹھیک تھے، باقی الیکشن ٹھیک نہیں تھے۔ اس طرح کا ایک غیر ذمہ دارانہ، غیر سنجیدہ، میچور، نابالغی کا ثبوت جو کہ اپوزیشن دے رہی ہے، اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے۔ آپ تقریریں ان کی سن لیں، ان کے ڈیمانڈ سن لیں۔ تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ اپوزیشن وہ ہوتی ہے جو کہ جمہوریت کے جتنے بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے وہ اپنی حکمت عملی بناتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اپوزیشن والے ہوتے کون ہیں جو کہ کہیں کہ جی حکومت کو گھر جانا چاہیے؟ اس لیے کہ جو آپ کے لوٹ مار کا دور تھا وہ ختم ہوا، اس لیے کہ آپ نے جس طرح اس ملک کے اداروں کو مفلوج کیا، جس طرح کہ آپ نے اپنی منمانی سے لوگ اپنے اداروں کے سربراہ لگائے، ایک ایسے ماحول کو، ایک ایسے کلچر کو فروغ دیا جس میں کہ لوگوں کی عزت پیسے کی بنیاد پہ ہوتی تھی، ایک ایسا کلچر فروغ دیا جس میں کہ آپ نے قبضہ گروپ، قبضہ مافیا کو فروغ دیا۔ آج بھی جو آپ کے جلسے جدر ہو رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک ایسا پاکستان ایک ایسے دور میں داخل ہو جس میں کہ اداروں کا تقدس ہو، ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو جس میں کہ ہر آدمی کمپیٹ کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی پالیسیز کی وجہ سے، انہی اپوزیشن پارٹیز کی جو دوران حکومت، ان کی جو حکومت میں یہ رہے، انہوں نے اقروا پروری، سفارش، رشوت کی بنیاد پر نوکریاں دیں، جس کی وجہ سے جو لائق لوگ تھے، انٹیلیجنٹ لوگ تھے، جن کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں، انہوں نے ملک کو چھوڑ دیا۔ ایک میسو قسم کا، ایک بڑی سطح کا برین ڈرین ہوا، یعنی وہ لوگ جو کہ اس ملک کی خدمت کر سکتے تھے، لائق لوگ تھے، اہل لوگ تھے، وہ جا کے اپنی خدمات دوسرے ملکوں میں دے رہے ہیں، اور جب آپ ڈھونڈے جائیں یہاں پہ میں تو آپ کو کئی اداروں کے لیے لوگ ملتے نہیں ہیں جو کہ اہل ہوں اس کے، جو کہ وہ کام کر سکیں۔ بس انہوں نے ہر وہ چیز کی ہے جو اس ملک کو پیچھے لے جا سکے، اور یہ واحد
سچویشن ہے جس میں کہ ان کے کاروباروں کو فروغ ملا اور ملک جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا گیا. جس حالت میں انہوں نے اکانومی چھوڑی، جس سطحی انداز میں یہ چیزیں کرتے تھے، اچھی چیزیں ہوتی تھیں، مصنوعی چیزیں ہوتی تھیں، وہ دکھاوے کے لیے تھیں، اور جو مشکل چیزیں تھے، مشکل فیصلے تھے، وہ قالین کے نیچے رکھ دیتے تھے. نتیجتاً جب ہماری حکومت آئی تو لگے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ چھٹکارا اس چنگل سے آزاد کرایا جائے اس ملک کے میں جو کہ اسٹیٹس کو جو ایک حکمران طبقے نے بنایا ہوا تھا اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے، اپنے کاروبار کو دوام دینے کے لیے، ان سے پاکستان کے عوام کو چھٹکارا دلایا جائے ان لوگوں سے. تو یہ جو ان پہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے پہ انہوں نے بنائے، ایک دوسرے کے خلاف یہ کام کرتے رہے، ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھرا گھومتے رہے. آج جو ہے تو وہ ایک پروکلیمڈ اوفینڈر جو عدالت سے بھاگا ہوا ایک مجرم ہے، ان کی صاحبزادی جو ہے تو وہ ہمیں لیکچر دے رہی ہیں، دھمکیاں دے رہی ہیں. وہ پیپلز پارٹی والے اچھے خاصے ایک کم از کم ایک سیاسی سوچ تو رکھتے تھے. وہ جو قائرہ صاحب ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ جھنڈے بھی اور ڈنڈے بھی. مریم صفدر کہتی ہیں کہ جی آپ کے وہ لوگ جو کہ آپ کو چھوڑیں گے ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے، جو استعفے نہیں دیں گے ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے. یہ کوئی تہذیب ہے؟ یہ کوئی کلچر ہے؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ کوئی جمہوری طریقہ کار ہے؟ ڈیموکریٹک فورسز ہیں ملک میں جو ہمارے فیور میں نہیں بھی ہیں، وہ یہ بتائیں کہ اس قسم کا بیانیہ جو وہ لے کے چل رہے ہیں جس میں کہ آپ تشدد پہ مولانا ہیں، کیا کیا انہوں نے پوری سیاست میں انہوں نے اسلام کی کیا خدمت کی؟ کشمیر کمیٹی کے وہ پتہ نہیں 30 سال یا کتنے وہ بنے رہے، کیا کشمیر کوز کو کیا کس طرح سے انہوں نے اٹھایا؟ کشمیر کے مسئلے کو تو ہم نے جس سطح پہ اٹھایا ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے جس عالمی سطح پہ اس کی ایک بڑی مدلل اور بڑی ایفیکٹو قسم کی ایک پالیسی اختیار کی، وہ ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آئی. آج کشمیر کا ایشو دوبارہ زندہ ہو گیا ہے. آج اسلاموفوبیا دوبارہ اس کو پرائم منسٹر صاحب نے اٹھایا، اور جس مدلل طریقے سے اٹھایا